ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، 5ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے نکاح کا بیان اور نکاح میں مہر کے ادا کرنے کا حکم بیان فرمایا کہ مہر کی ادائیگی لازمی و ضروری ہے، شریعت کا حق ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کا شیرازہ متحد رکھنے، اسے انتشار افتراق سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی اس کائنات کے نظام عدل کو قائم رکھنے کے لیے مرد کی قوامیت کا تذکرہ کیا کہ مرد حاکم ہوگا، قوام ہوگا۔ جس سلطنت کی حاکم عورت بن جائے اس سلطنت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ گھر کی سلطنت کو اعتدال کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد حاکم ہو، اور مرد کی حاکمیت کی وجوہات بیان فرمائی کہ مرد کے ذمے نان نفقہ سکنا ہے، یا بیوی اور بچوں کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے سہنے کا، ان کے لباس، ان کی ضروریات زندگی کا سامان مرد کے ذمے ہے۔ مرد کی حاکمیت اور قوامیت اپنی ذمہ داری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ذمہ داری ادا کریں، اپنے کام پر لگیں، اور عورتوں کو، بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مرد کی، بیوی اپنے شوہر کی ماتحتی اس کی حاکمیت قبول کرے۔ حاکمیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد تو آقا ہو گیا ہے اور عورت لونڈی ہو گئی ہے، بچے غلام ہو گئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ حاکمیت کا مطلب یہ ہے جیسے رعایا اور رعیت میں فرق ہوتا ہے کہ جس کی رعیت ہے، جو راعی ہے، جو ذمہ دار ہے، جو نگران ہے، وہ اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرتا ہے، رعایا کے فیصلے اس کے ذمے ہوتے ہیں، وہ انصاف کا پابند ہوتا ہے۔ ایسے ہی گھر کا مرد ذمہ دار حاکم ہوتا ہے اور بقیہ گھر کے لوگ اس کی رعیت ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جس وقت یہ سب ہوں گا اسی وقت نظام عدل قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں بعض خاص چیزوں میں مردوں سے زیادہ فائق ہو جاتی ہے، لائق ہو جاتی ہے، لہذا عورتوں کی لیاقت کو، قابلیت کو استعمال کرنا چاہیے، صحیح رخ پر اسے لگانا چاہیے، مرد کو فیصلے لینے چاہیے۔ اسی طرح سے اس نظام عدل کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے ہر نظام کو انصاف کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ چلانے کے لیے اصول بیان فرما دیا کہ اسلام کا سب سے خوبصورت تصور عدل ہے۔ اسلام نظام عدل ہے، مساوات، بھائی چارہ، ہر شخص کو اس کا حق دینا، کسی کا حق نہ دبانا، یہ اسلام کا سب سے خوبصورت تصور ہے، جس نے اسلام کو ساری دنیا کے اندر مقبول عام کر دیا، اور ساری دنیا جوق در جوق اسلام کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی وجہ اسلام کا نظام عدل تھا کہ اسلام انصاف کے معاملے میں کسی کی طرف کا ساتھ دینے اور کسی کی طرف جھکاؤ کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر وقت، چاہے ہمارے قریبی، چاہے عزیز ترین، چاہے محبوب ترین لوگ ہو، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر ہمارے اقربا کے خلاف فیصلہ ہوگا، انصاف وہی ہوگا تو ان کے خلاف فیصلہ دیا جائے گا۔ اقربا پروری نہیں ہوں گی بلکہ انصاف کا ساتھ دیا جائے گا، انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ کافر کا بھی حق نہیں دبایا جائے گا۔ وہ کتنا خوبصورت واقعہ ہے جب عثمان ابن طلحہ، جو کہ کعبۃ اللہ کی چابی تھامنے والے، سنبھالنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے وقت ان سے چابی لی، اور بہت سارے صحابہ کعبۃ اللہ کی چابی ہاتھ میں لینا، اپنے پاس رکھنا، اسے سنبھالنا چاہتے تھے، اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے انہی عثمان ابن طلحہ کے حوالے وہ چابی کرنے کا حکم دیا۔ کیسا خوبصورت تصور ہے کہ ان کا حق انہی کو لوٹایا جائے۔ یہی واقعہ عثمان ابن طلحہ کے قبول اسلام کا سبب بنا، اور پھر وہ واقعہ بھی انہی آیات کے اگلی آیتوں کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے
کہ اسلام کا نظام عدل کیسا خوبصورت ہے۔ ایک منافق اور یہودی کا مسئلہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ یہودی حق پر تھا، انصاف پر تھا۔ منافق نے سوچا کہ چلو عمر ابن خطاب کفر کے مقابلے میں بہت زیادہ متشدد ہے، ان کے پاس چلتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے میں اپنے حق میں فیصلہ کرا لوں۔ عمر ابن خطاب کے دربار میں جب دونوں حاضر ہوئے، یہودی نے کہا کہ ہم آپ کے آقا کے دربار میں بھی گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جس شخص کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہ ہو، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ سر قلم کر دیا۔ منافقین نے شور ہنگامہ کیا، غوغا کیا کہ یہ کیا قتل کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دیا اور اعلان فرما دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہرگز ہرگز یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے آپسی مشاجرات میں، اپنے آپسی مسائل میں آپ کو حاکم اور فیصل نہ مان لے، اور آپ کے فیصلے کے بعد سر تسلیم خم کر دے، اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ غرض یہ کہ اسلام کی اصل روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر رضا و تسلیم یہ بیان کیا گیا، اور منافقین کے مکر کو، ان کے فریب کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد و قتال کی عظمت اور فرضیت کو بیان فرمایا، اور خصوصاً ایسے وقت جب کہ مسلمانوں کا ایک علاقہ، ایک بستی کے لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہو، اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہو، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے اندر ظالم لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور کسی جماعت کو ہمارا مددگار بنا دے۔ قرآن نے کہا کہ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں قتال نہیں کرتے، خصوصاً ایسے وقت جب کہ ایک قوم تمہاری مدد کی منتظر ہے۔ غرض یہ کہ جہاد کی عظمت و فضیلت کو بیان فرمایا کہ جہاد مسلمانوں کے غلبے، عزت و عظمت و سطوت کا شعار اور پہچان ہے، اس کا راز ہے۔ اگر مسلمانوں نے جہاد کو بھلا دیا اور چھوڑ دیا تو ان کے غلبے، ان کے سطوت، ان کی وجاہت و شان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کے فریضے جہاد کو سمجھا جائے اور مسلمان اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے آگے چل کر مومن کے قتل کی شناعت و گندگی کو بیان فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اللہ کا بڑا عذاب اس کے لیے طے ہے۔ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، مومن کے قتل کی برائی کو بیان کیا۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس کے ظاہری الفاظ سے کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اسے خلود فی النار حاصل ہوگا، کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہوگا۔ تو اگر کسی مسلمان نے کسی مومن کو قتل کر دیا تو کیا یہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آیت کے ظاہری الفاظ پر اس کا معنی محمول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی وہ ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتا ہے، اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے جس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، لیکن کوئی حلال نہیں سمجھتا ہے لیکن اس نے جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو یہ عمل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت ترین سزا کا ایسا شخص مستحق ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں مسلمان نہیں رہے گا۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ رب العزت نے پھر جہاد کے مضمون کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد ہجرت کے مضمون کو بیان فرمایا۔ ہجرت بھی ویسے ہی مشقت کا کام ہوتا ہے جیسے جہاد ہوتا ہے، لہذا ہجرت کے وقت جو کہ ڈر اور خوف کا عالم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا، صلاۃ السفر کا تذکرہ کیا کہ خوف کی نماز کیسے پڑھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے آگے چل کر ہجرت کے سلسلے میں جب بیان کیا تو ہجرت کے سلسلے میں بیان کیا کہ جو شخص دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حال میں مر جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک صحابی رسول حضرت حمزہ ابن قیس رضی اللہ عنہ جو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چل نہیں سکتے تھے، کھڑے نہیں ہوا جا رہا تھا، جب یہ آیت سنی تو اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے ہجرت کرنا ہے، مجھے چارپائی پر ڈالو اور مدینہ کی طرف نکلو۔
مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، ان کا انتقال ہو گیا، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے اپنا گھر چھوڑا اور باہر نکلا، پھر اسے موت نے آ کر پکڑ لیا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کا اجر طے ہو گیا، اس کا ثواب طے ہو گیا، اللہ رب العزت نے عطا کر دیا۔ غرض یہ کہ ہجرت کے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور پھر آگے چل کر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو ان کی راہ اختیار کر لے وہی نجات یافتہ ہوگا، وہی راہ حق پر ہوگا۔ اور پھر آخر میں بیان فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے بچنے کے دو راستے بیان فرمائے، ایمان اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری، اس کی قدردانی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، 5ویں پارے کے مضامین کو سمجھنے کی، اسے اپنانے کی، اسے اختیار کرنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو